يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الغضب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، او كما قال عليه الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں اور عزیزوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی دو آیتیں اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں پیش کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان دونوں آیتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا اور اس انسان میں بے شمار صفتیں اور صلاحیتیں ودیت فرمائی. حقیقت یہ ہے کہ اس انسان کی صلاحیتوں اور اوصاف میں سے کوئی بھی صلاحیت اور وصف بیکار اور خراب نہیں. ہر چیز انسان کی ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، لیکن انسان کا کوئی وصف حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ خود اس انسان کے لیے، اس کے خاندان کے لیے، اس کے معاشرے کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوست و احباب کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. مذہب اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو اعتدال کی راہ پر دیکھنا چاہتا ہے اور ہر چیز کے بارے میں ایسا گائیڈ کیا ہے، ایسی رہنمائی اور رہبری اسلام نے کی ہے کہ انسان اس نہج پر اگر زندگی گزارے تو انسان راہ اعتدال پر برقرار رہ سکتا ہے. انسان کے جہاں بے شمار اوصاف ہیں اور بے شمار انسان میں خوبیاں ہیں، وہیں انسان میں کچھ کمیاں اور کچھ خامیاں بھی ہیں. جیسے ایک گلستان ہوتا ہے، باغ، اس میں جو پھل پھول نکلتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، تو ان پھل اور پھولوں کے ساتھ کچھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ پھل اور پھول اپنی صلاحیت اور قابلیت کے بل بوتے پر ان کانٹوں کو دباتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح انسان کے بے شمار احساسات، اس کے جذبات، اس کی خوبیاں ہیں اور کچھ خامیاں ہیں. انسان کو اپنی ان خامیوں کو دباتے ہوئے، کچلتے ہوئے، جس طرح سے پھول کانٹوں کو دبا کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اسی طرح انسان اپنی ان کمیوں کو اور خامیوں کو دباتے ہوئے کیا کر جائے؟ آگے بڑھ جائے. انسان میں کانٹے کی مثال غصے کی صفت سے دی جاتی ہے. غصہ، بہت ساری چیزیں انسان کے اندر اچھی ہیں، ہمدردی لوگوں کے ساتھ، رواداری، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کا خیال کرنا، بے شمار اچھائیاں ہیں. انسانیت کا اگر کوئی وصف پایا جاتا ہے تو وہ انسانوں کے اندر ہی پایا جاتا ہے، جانوروں کے اندر تھوڑی پایا جاتا ہے کہ جانور آ کر کے انسان کی خدمت کریں گے، اس کو ہاسپٹل لے جائیں گے،
اس کو جو سردی کے کپڑے لا کر کے دیں گے کہ بھیا سردیاں پڑنا شروع ہو گئی ہیں، یہ کپڑے لو اور اب ان کو پہنو۔ کہ انسان کی خدمت انسان ہی کرتا ہے نا۔ تو انسان ایک دوسرے کے کام آتا ہے۔ انسانیت کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ انسانیت انسانیت کے کام آتی ہے۔ لیکن انسان کے اندر ایک مادہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھ دیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر غصہ۔ یہ غصہ انسان کو انسانیت کے دائرے سے نکال دیتا ہے۔ ہر انسان میں غصہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں داخل کر دیا ہے۔ غصہ آنا غلط نہیں ہے، اور غصے والی صفت کا ہونا یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ بعض مرتبہ ایسے موڑ آتے ہیں، ایسے مواقع آتے ہیں، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں کہ آٹومیٹکلی انسان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ غصہ آتا ہے۔ تو غصہ آنا یہ کوئی نیچر کے خلاف نہیں ہے، یہ نیچر کا ہمارا حصہ ہے، ہماری زندگی کا جز ہے۔ لیکن اس غصے کو قابو میں رکھنا، اس کو کنٹرول میں رکھنا، یہ اہم اور ضروری بات ہے۔ دنیا کے اندر ایسا کوئی فارمولا آج تک تیار نہیں ہوا جو انسان کے غصے کو ختم کرے۔ کوئی دوائی ایسی تیار ہی نہیں ہے کہ انسان کے غصے کو کیا کر دے؟ ختم کر دے۔ انسان جہاں اپنے خلاف یا ناموافق یا کوئی ایسی چیز جو غیرت کے اور حیا کے خلاف ہو دیکھے گا، آٹومیٹکلی اس کو غصہ آئے گا۔ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ غصہ آنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، غصے کے اوپر عمل کرنا یہ انسان کے اختیار میں۔ اور غصہ آنا جو کہ غیر اختیاری ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ اور مواخذہ بھی نہیں، اپنے بس میں ہے ہی نہیں نا غصہ۔ بھائی فرض کریں کسی انسان نے کوئی کام غیرت کے خلاف ہوتے ہوئے دیکھا یا اس کی مرضی کے خلاف ہوتے ہوئے دیکھا، جس چیز کو وہ پسند نہیں کرتا ہے وہ چیز اس کے سامنے اس کو چھڑانے کے لیے یا اس کے سامنے جان بوجھ کر کے کی جا رہی ہے، غیر اختیاری طور پر اس کو غصہ آئے گا۔ اب جو غصہ اس کو اس کی مرضی کے خلاف ہونے پر آئے گا، اس غصے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ کوئی مواخذہ نہیں۔ اب پکڑ اور مواخذہ اس وقت ہے جبکہ انسان اس غصے کے اوپر کیا کر لے؟ عمل کر لے۔ انسان جو فرشتوں سے بڑا ہوا ہے وہ اسی لیے تو بڑا ہوا ہے نا کہ بھیا فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو کوئی ایسی حاجات اور ضروریات پیش آتی ہی نہیں ہیں جو انسانوں کو پیش آتی ہیں۔ غصے والی صفت اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی ہی نہیں ہے، تو ان کو غصہ نہ آنا یہ کوئی ان کا کمال تھوڑی ہے۔ بھائی انسان کا کمال یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے غصے کی صفت رکھی ہے، اس کو غصہ آتا ہے اور وہ اس غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے، قابو پا لیتا ہے، تو پھر انسان کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ ایسی مثالیں ہمارے اپنے اکابر کے اندر پائی گئی ہیں کہ انسان کے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہونے کی سب سے بڑی دلیل اس بات کی ہے کہ انسان اپنے غصے پر قابو کرنا سیکھ جائے، قابو کرنا سیکھ جائے۔ یہ فن انسان کو ہونا چاہیے۔ جتنے نقصان انسان اس دنیا کے اندر اٹھاتا ہے نا، وہ غصے پر قابو نہ پانے کی صورت میں اٹھاتا ہے۔ اور آپ نے تجربہ کیا ہوگا اس بات کا، اور غور کریں اس بات پر کہ انسان نے جب کبھی اپنے غصے پر قابو پایا ہے، کبھی اس کو اپنی زندگی کے اندر شرمندگی نہیں ہوئی، اس کا نقصان نہیں ہوا ہے۔ اور جب کبھی انسان آپے سے باہر ہوا ہے، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ لیا ہے، اس نے اپنا نقصان بھی اٹھایا ہے اور غصہ اتر جانے کے بعد اس کو شرمندگی بھی ہوئی۔ اس لیے انسان یہ کوشش کرے کہ میں اپنے غصے پر کیسے قابو پا سکتا ہوں، اس کی پریکٹس کریں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زبردست فقیہ، قرآن اور حدیث کا ایسا علم کہ آپ کے ہم پلہ آج تک کوئی نظر نہیں آتا ہے آپ کے پاس۔ تو ظاہر سی بات ہے جس انسان میں اتنی قابلیت، اتنی صلاحیت، اتنا علم، جس کا ساری دنیا کے اندر علوم کا چرچا،
جہاں ان سے محبت کرنے والے ہیں وہاں ان سے نفرت کرنے والے بھی پیدا ہوں، جہاں ان کے معتقدین ہیں ان سے عقیدت رکھنے والے وہاں حسد کرنے والے بھی پیدا ہوں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ سارے ہی لوگ محبت کریں گے اور سارے ہی لوگ عقیدت رکھیں گے، کچھ لوگ بغض عداوت بھی رکھیں گے، کچھ لوگ حسد بھی رکھیں گے۔ تو کچھ لوگ آپ سے حسد اور عداوت بھی رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام صاحب اپنے گھر جا رہے تھے تو ایک شخص آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ چل دیا اور آپ کو گالیوں پہ گالیاں، برائیاں، غلط سلط، جتنا غلط بولا جا سکتا تھا وہ تمام کا تمام غلط امام صاحب کو بولا۔ اب جب آپ اپنے گھر کے آخری حصے تک پہنچے تو آپ نے اس موڑ پر پہنچ کر کے اس گالی دینے والے سے کہا کہ بھائی اب میرا راستہ ختم ہو گیا، اب میرا راستہ الگ، آپ کا راستہ الگ، میرا گھر آ چکا ہے، اب اور کوئی بھڑاس اور کوئی دلی رنجش آپ کے دل میں باقی رہ گئی ہو، کچھ اور کہنا باقی رہ گیا ہو تو آپ کہہ لو۔ کیا کر لو؟ کہہ لو، تاکہ آپ کہہ لو، آپ کے دل کو تسلی مل جائے، سکون مل جائے تو میں اپنے گھر میں جاؤں۔ ہو سکتا ہے ہمارا کسی کا ایسا ذر، ہم نے تو یہ کہاوت سنی ہے کہ اپنی گلی میں ہر انسان کیا بنتا ہے؟ شیر بنتا ہے، کتا بھی شیر بنتا ہے۔ تو امام صاحب تو اپنی گلی میں پہنچ گئے تھے، اپنے گھر پہنچ گئے تھے، اپنے پریوار کے آس پاس پہنچ گئے تھے۔ اب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ لو آؤ، بھتیجوں کو بلاتے، بیٹوں کو بلاتے، پریوار کے لوگوں کو بلاتے کہ آؤ اور اس کو بتاؤ یہ بدتمیز میرے ساتھ اتنی دیر سے بدتمیزی کرتا ہوا ہے۔ لیکن آپ نے کیا کہا کہ جو کچھ کہنا ہو اور باقی رہ گیا وہ سب کہہ لو تاکہ میں اپنے گھر میں۔ ایک اور تقریباً حضرت اسماعیل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ واقعہ ہے کہ آپ مسجد کے اندر خطاب فرما رہے تھے، جیسے میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، بھری مجلس میں، مجمع میں، پوری مسجد میں کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی تھی۔ کسی نے مجمع سے اٹھ کر کے یہ کہہ دیا کہ آپ حرام زادے ہیں۔ اتنی بڑی بات ہے، بتاؤ، چھوٹی موٹی بات، حرامی ہیں آپ، یعنی آپ اپنے باپ کی اولاد نہیں۔ کیا ہونا چاہیے تھا ایسے مجمع کے اندر؟ خدا کی قسم ہم اور آپ میں سے اگر کوئی اور ہوتا تو شاید اس کو زندہ نہ چھوڑ۔ اتنا بڑا آدمی خطاب کر رہا ہے ممبر پر بیٹھ کر کے اور سارے مجمع کے اندر اس کی ماں پر الزام لگا دیا جائے اور وہ آدمی خاموش۔ آپ نے محبت بھرا جواب دیا۔ یہ غصہ آنے والا پوائنٹ تھا یہ، لیکن ان اللہ والوں نے اپنی ایسی تربیت کی تھی اور ایسی اصلاح کی تھی کہ یہ غصہ پینے کا اور غصہ قابو کرنے کا ہنر سیکھ چکے تھے۔ یہ غصہ آنے کا پوائنٹ تھا۔ اس دور میں تو حرامی کو بھی حرامی نہیں کہہ سکتے آپ، اور وہاں حضرت کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ حرام زادے ہیں۔ حضرت نے بڑے پیار سے کہا بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میری والدہ کا نکاح ہوا ہے اور میری والدہ کے نکاحی وکیل اور گواہ ابھی بھی موجود ہیں، آپ ان سے جا کر کے پوچھ رہے ہیں میرے والد کا نام یہ ہے۔ اس طرح سے اپنے غصے پر آپ نے قابو پایا۔ امام صاحب جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، میں سمجھتا ہوں 6, 7, 8 گھنٹے کا تقریباً فاصلہ ہے، اور ابھی تو زیادہ ہے، 7:30 بجے 7:25 پہ عشاء کی نماز ہو رہی ہے اول وقت میں، اور ٹائم ایسا آئے گا کہ 7:10 پہ بھی عشاء کی نماز ہوگی، اور فجر کی نماز کا آخری وقت 7:10 ہوگا، یعنی 12 گھنٹے کا فاصلہ۔ 12 گھنٹے تک باوضو رہنا چھوٹا موٹا کام۔ اور یہ واقعہ بھی کیسے پیش آیا کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ ایک مرتبہ آپ تہجد کے وقت آخری حصے میں رات کے اٹھ جایا کرتے تھے، آپ تہجد کی نماز کے لیے جا رہے تھے، تو آپ نے کسی خاتون کو یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ یہ وہ شخص ہے جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ ہمارے آپ کے جیسا ہوتا تو خوش ہو جاتا تھا کہ یار میرے بارے میں اتنا اچھا گمان لوگوں کا، دیکھو یار کہ میں عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہوں۔ امام صاحب نے اپنے آپ کو کہا کہ اس عورت نے جو بات کہی ہے یہ بات غلط کہی ہے، میں تو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اس کا گمان میرے بارے میں جو ہے وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کا جو گمان اب تک کا ہے یہ غلط گمان ہے، ایسا میں نہیں کرتا، لہٰذا میں آج سے ارادہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کروں گا۔ اسی دن سے حضرت امام صاحب نے اپنی زندگی کے آخری سالوں تک اور آخری مرحلے تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اتنا بڑا آدمی۔ ایک عورت کو یہ کہتے ہوئے سن لیا صرف کہ یہ آدمی کیا کرتے ہیں
عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ آپ اس وقت تک اس عمل کو نہیں کیا کرتے تھے، لیکن آپ نے کہ جب میرے بارے میں ایسا گمان ہے تو میں اس گمان کو کیوں نہ حقیقت سے بدل دوں، آپ نے یہ کر کے دکھایا، اتنا بڑا آدمی۔ اچھا اب ظاہر سی بات ہے جب ساری رات انسان جاگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، تو دن بھر سوئے گا نہیں، ایسا معاملہ آپ کا نہیں تھا۔ آپ فجر کے وقتوں سے لے کے ظہر تک درس و تدریس کیا کرتے تھے، لوگوں کو پڑھاتے تھے، آپ کی علمی بحثیں ہوتی تھیں، گفتگو ہوتی تھی، لوگ دین سیکھنے کے لیے آتے تھے، ان کو مسئلے مسائل بتایا کرتے تھے، اور ظہر کے بعد سے لے کر کے عصر تک آپ آرام فرمایا کرتے۔ ایک اور آپ کے حلم، آپ کی بردباری، آپ کی برداشت کا زبردست واقعہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان رات سے جاگا ہوا ہے، صبح فجر کے بعد بھی جاگا ہوا ہے، ظہر تک جاگا ہوا ہے، اب آرام کا تقاضا ہے، آپ اپنے گھر پر آئے، دوسری منزل پر آپ کی قیام گاہ تھی، آپ آرام کرنے لگے، ایک شخص آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کیا ہوا؟ حضرت ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ اب بتاؤ، انسان سونے کے لیے آیا ہے، آرام کا وقت ہے، دوسری منزل سے اتر کر آیا، غصہ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ آپ نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ معلوم؟ حضرت مسئلہ معلوم کرنا تھا لیکن مسئلہ میں بھول گیا۔ اب بتاؤ غصہ آنا چاہیے تھا کہ نہیں آنا چاہیے؟ یہ اتنی دور سے آیا، پریشان کر رہا تھا، انہیں اوپر سے اتر کے آیا، رات بھر کا جاگا ہوا ہوں، صبح دوپہر تک کا جاگا ہوا ہوں، سونے کا ٹائم تھا، مسئلہ معلوم کرنے آیا، مسئلہ یاد نہیں تھا۔ آپ نے کوئی جواب، جاؤ جب مسئلہ یاد آ جائے اس وقت معلوم کرنے آ جائے۔ آپ گئے، اوپر جا کر کے آپ لیٹے تھے، کچھ دیر بعد پھر کوئی شخص آیا، حضرت مسئلہ مجھے یاد آ گیا، پوچھو کیا مسئلہ ہے؟ کہ نا حضرت آپ جب چڑھا اتر رہے تھے اس وقت تک مجھے مسئلہ معلوم تھا، لیکن آپ جیسے ہی نیچے آئے واپس سے میں مسئلہ بھول گیا۔ آپ نے کچھ نہیں کہا کہ نا جاؤ، جب یاد آ جائے جانا پوچھ لیا۔ تیسری بار پھر وہ شخص آیا، کیا ہوا؟ کہ نا حضرت مسئلہ یاد آیا، مجھے مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہ نا حضرت مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ بتاؤ انسان کا پاخانہ میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا؟ بتاؤ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہے یہ؟ اس پہ غصہ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ زبردست غصہ آنا چاہیے، ہمارے اور آپ کے جیسا ہوتا ہے اس کا منہ توڑ دیتا۔ حضرت نے کہا بھائی انسان کی نجاست جب تک تازہ ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے، اور جب خشک ہو جاتی ہے تو نمکین ہو جاتی ہے، کڑوی ہو جاتی ہے۔ مسئلہ بتا دیا نا۔ اب اس کے بعد سامنے والے نے پلٹ کر کے حضرت کو جواب دیا کہ حضرت آپ نے چکھ کر کے دیکھا ہے؟ غصہ آنا چاہیے تھا۔ حضرت نے جواب دیا کہ نہیں، ہر چیز کا علم چکھ کر حاصل نہیں ہوتا ہے، بعض چیزوں کا علم عقل سے حاصل کیا جاتا ہے۔ عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ جن چیزوں پر مکھی بیٹھتی ہے وہ چیزیں عام طور سے کیا ہوتی ہیں؟ میٹھی ہوتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب پکانا انسان کا گیلا ہوتا ہے اور تازہ ہوتا ہے تو اس وقت مکھیاں اس کے اوپر بیٹھتی ہیں، اس بات کی دلیل ہے، علامت ہے، ایسا محسوس کیا جا سکتا ہے کہ پکانا کیا ہوتا ہے؟ اس میں کچھ مٹھاس ہوتی ہے، اور جب وہ خشک ہو جاتا ہے، سوکھا ہو جاتا ہے تو اس پر مکھیاں نہیں بیٹھتی، اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت اس میں فرق آ جاتا ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی کہ یار ان کا ایسا حلم، ایسی بردباری، اتنی زبردست قوت برداشت کہ میں نے جتنے غصہ دلانے کے پوائنٹ ہو سکتے تھے وہ تمام پوائنٹ استعمال کیا، اس کے باوجود ان کو غصہ نہیں آیا۔ حضرت کے ہاتھ پکڑ لی اور معافی مانگنے لگا، حضرت آپ نے معاف، میں آپ کا امتحان لے رہا تھا، میں آپ کا ٹیسٹ لے رہا تھا کہ آپ کی بردباری بڑی ہوئی ہے کہ حضرت سفیان ثوری کی بردباری بڑی ہوئی۔ میرے دوستوں اور میرے درمیان میں ایک بحث چھڑ پڑی، میرے دوستوں نے کہا کہ امام صاحب کا حلم اور آپ کی بردباری، آپ کی قوت برداشت، آپ کا غصہ پینا سفیان ثوری کے غصہ پینے سے زیادہ بڑا ہوا ہے، اور میرا یہ کہنا تھا کہ نہیں، سفیان ثوری کا غصہ پینا اور بردباری اور آپ کا حلم امام صاحب کے حلم سے بڑا ہوا ہے۔ بس اسی کے امتحان کے لیے میں یہاں آ گیا تھا، آج میں ہار گیا اور آپ جیت گئے، اور آپ کا حلم اور آپ کی بردباری۔ تو یہ اللہ والے پریکٹس کیا کرتے تھے، غصہ جب بھی انسان کو آئے اول وہلا میں انسان اس غصے کو جو ہے نا اس کو کنٹرول کرے، اس کو برداشت کرے۔ قسم خدا کی انسان اپنے غصے کی وجہ سے اتنے نقصانات اٹھاتا ہے کہ وہ محسوس نہیں کر پاتا ہے، چند منٹوں کا غصہ ہوتا ہے۔ حکما نے لکھا ہے کہ انسان کے غصے کی حد 10 سے 12 منٹ ہے۔ انسان چاہے کتنے ہی غصے میں آ جائے، 12 منٹ سے زیادہ غصہ اس کا نہیں رہتا ہے۔ 12 منٹ کے بعد آٹومیٹکلی اس کا غصہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں طریقہ بتایا گیا کہ جیسے ہی ہمارے دماغ کے اندر غصہ انگڑائی لینے لگے،
اور غصے کی سلوٹیں ہمارے دل و دماغ پر آنے لگیں، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ کیا خوبیاں ہمارے مذہب اسلام کی ہیں کہ ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتایا۔ آپ اتنا ترقی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ کی زندگی میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے یہ نسخہ بتایا ہو کہ زیادہ غصہ آ جائے تو آپ اپنے غصے کو کیسے کریں۔ بال اگانے کے نسخے آپ کو مل جائیں گے، بال کالے کرنے کے نسخے آپ کو مل جائیں گے، کمزوری دور کرنے کے نسخے آپ کو مل جائیں گے، جوان رہنے کے نسخے آپ کو مل جائیں گے، ایکسرسائز مل جائے گی، اور بے شمار بیماریوں کے علاج آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن غصہ فرو کرنے کے، غصہ ختم کرنے کے نسخے اور فارمولے آپ کو اس دنیا کے اندر نہیں ملیں گے۔ ہاں یہ ضرور بتا دیں گے لوگ آپ کو کہ غصہ انسان کو کیوں آتا ہے، اس کی وجوہات بتا دیں گے جو